لائک کمنٹ شیئر حکیم احسان اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، پہلے بھی مبادیات سبع قراءات گزرے ہیں۔ آج سبع قراءات کے 12 فوائد اور 12 حکمتیں ذکر کریں گے۔ تو یہ کلاس نمبر 6 ہیں اور اس میں سبع قراءات کے فوائد اور حکمتیں ذکر ہوں گی۔ تو پہلا فائدہ سبع قراءات کا یہ ہے کہ ہم سبع قراءات جان لیں یا سبع قراءات کا فائدہ کیا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ قرآن 7 وجوہ پر نازل کیا گیا ہے، تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی کے مطابق اس کی تلاوت کرو۔ تو چونکہ عرب کے بہت سے قبیلے تھے، لغت قریش میں قرآن نازل ہوتا تھا، اور باقی قبیلوں کے لیے پھر مشکل ہوتا کہ صرف قریش کے زبان میں وہ پڑھتے، تو مختلف قبیلے مختلف لہجوں میں اور مختلف قرات میں یہ قرآن پڑھتا ہے۔ یہ امت کی سہولت کے لیے ہے۔ نمبر 2، اعجاز قرآن، یعنی قرآن نے سارے عرب کو مخاطب کیا اور اس کو عاجز کر دیا۔ اعجاز قرآن کا مطلب یہ کہ قرآن نے عاجز کر دیا تمام عرب کو کہ جس لہجے والے ہو، اگر حذیل ہو، ثقیف ہو، حوازن ہو، قریش ہو، کنانہ ہو، تمیم ہو، یمن ہو، سب کو چیلنج تھا، سب کو مخاطب کیا کہ جس لہجے والا ہو، اگر آپ قرآن کی طرح دوسرا قرآن کتاب یا اس طرح ایک چند صورتیں آپ بنا سکتے ہو تو آپ کے لیے کھلا چیلنج ہے ہر ایک قبیلے کے لیے۔ تو سبع قراءات میں اعجاز قرآن اتم طریقے سے پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، زبان اور بیان کا تنوع اور معنی و مفہوم متحد ہو، یعنی سبع قراءات کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان اور بیان میں تنوع ہے، قسم زبان اس میں ہیں، زبان اور بیان، لیکن معنی اور مفہوم سب قراءات کا ایک ہی نکلتا ہے اور ایک ہوگا۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے۔ نمبر 4، فصاحت و بلاغت بما اختصار، یعنی قرآن کریم میں فصاحت ہے اور بلاغت بھی ہے اور اختصار کے ساتھ، یعنی اختصار کے ساتھ۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہے سبع قراءات کا۔ 5واں فائدہ قرآن کی حقانیت اور صدیقیت، کہ یہ قرآن یعنی قرآن میں حقانیت ہے، حق کتاب ہے، اور صدیقیت ہے، اس میں صادق اور سچا کتاب ہے۔ سبع قراءات کا 5واں فائدہ یہ ہے۔ چھٹا فائدہ وہ قراءات سبع قراءات کو کا یہ ہے کہ قراءات کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، قراءات کو یاد کرنے میں آسانی، جیسے بہی والارحام اور والارحام، بعض بکسر المیم پڑھتے ہیں، مثلا امام حمزہ کے ہاں بالجر ہے، والارحام بالجر ہے، اور باقی کفیین کے لیے والارحام بالفتح ہے، کیونکہ ان کے ہاں جر پر بغیر جر کے عطف ہونا، حرف جر پر بغیر جر کے عطف ہونا ان کے ہاں ٹھیک ہے۔ تو والارحام بہی با جر پر انہوں نے بغیر جر کے عطف کیا، اور امام حمزہ کوفی نے وہ والارحام وہ بہی کی وجہ سے جو ہی ضمیر پر انہوں نے عطف کیا ہے، تو والارحام مجرور عطف کیا ہے۔ تو یہ یعنی قراءت کو یاد کرنے میں آسانی کے لیے چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے۔
ساتواں فائدہ سبا قرات سے اس امت کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بزرگ امت ہے اور اشرف امت ہے کہ ایک کتاب بھی ان کو 10 قرات یا 7 قرات سے، ایک کتاب یا 7 قرات سے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یعنی یہ ساتواں فائدہ سبا قرات سے اس امت کی بزرگی ظاہر ہونا۔ اور نمبر 7 جو ہیں، ہر قاری اپنی ہی اختیار کی ہوئی وجوہ کو ایک متصل سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے اہل باطل کا اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوا۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے قرآن کو موجود رکھتے ہیں جس سے اس کا حفاظت ہو۔ دنیا کے سارے علوم قرآن میں موجود ہیں، جیسا کہ شاعر فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال یا افہام الرجال، یعنی سارے علوم قرآن میں جمع ہے لیکن لوگوں کے افہام اس سے مقصور ہے اور کم ہے، لوگوں کے افہام اس کو نہیں پہنچتے ہیں۔ تو یہ 8واں فائدہ ہوا کہ قرآن کی ہر زمانے میں حفاظت، ہر قرت کی حفاظت، یہ فائدہ ہے ان سبا قرات کے پڑھنے کا۔ اور 9واں فائدہ مسئلے کا استنباط فقہا کے لیے آسان ہوگا۔ سبا قرات کی وجہ سے مسئلے کا استنباط فقہا کے لیے آسان ہوگا۔ مثلا حتی یطہرنا ہے اور حتی یطہرنا، یہ دوسرا قرات ہے، تو جس کا خون پورے 10 دن پر بند ہو اس کے لیے یطہرنا ہے، بسکون تو مراد ہے۔ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ پھر جب خون سے پاک ہو تو پھر غسل کریں، تو یطہرنا سے غسل مراد ہے اور خون بند ہونا مراد ہے۔ اور بتشدید جو ہو حتی یطہرنا، بتشدید امام شافعی کے قول کے مطابق 10 دن سے کم پر خون بند ہو جائے تو یہ اس سے مراد ہے۔ اور پھر اول سے اول یطہرنا سے اول سے خون بند ہونا صرف مراد ہے، پھر غسل کرنا ہے جو 10 دن کے بعد ہو، یا اور ثانی سے یطہرنا، ثانی سے یطہرنا کی رد سے صرف غسل کرنا مراد ہے، خون بند کرنا مراد نہیں ہے، جو شوافع کا مذہب ہے۔ تو احناف کے لیے ترجیح کی وجہ اس کا اپنا حدیث ہے، تو قرات میں احناف کے لیے آسانی پیدا ہو گئی کہ یطہرنا اور یطہرنا میں احناف کے مذہب کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اور احناف کے ہاں یہ مشہور حدیث ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس سے خون مراد لیتا ہے، یطہرنا سے جب وہ خون سے پاک ہو جائیں مکمل طور پر، یعنی جس کا خون پورے 10 دن کے بعد بند ہو جائیں تو پھر یطہرنا مراد ہوتا ہے۔ اور احناف سے پورے 10 دن میں اگر کم بھی خون بند ہو جائے تو اس سے یطہرنا مراد ہے۔ تو یہ مسئلے کا استنباط فقہا کے لیے آسان ہونا سبا قرات میں، یہ تفصیل بڑے بڑے کتابوں پھر آپ پڑھیں گے، لیکن سبا قرات سے 9واں فائدہ ہے کہ مسئلے کا استنباط فقہا کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نمبر 10، جدا شرعی احکام کو ظاہر کرنا، یعنی نماز سے پہلے وضو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس میں امام حفص کی روایت ہے، امام حفص کی روایت کے مطابق وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ امام حفص کی روایت وَأَرْجُلَكُمْ بالفتح لام، یعنی بفتح لام ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور یہ پھر عطف ہوگا وجوہکم پر اور ایدیکم پر، تو وہ یعنی غسل کرنا، پاؤں کا غسل کرنا اس سے مراد ہوگا جب وہ ایدیکم ارجلکم جب آپ عطف کریں ایدیکم پر اور وجوہکم پر تو اس سے پاؤں کا غسل کرنا مراد ہوگا۔ اور ایک قرأت میں وَأَرْجُلِكُمْ بِالْكَسْرِ لام آیا ہے، تو پھر یہ مسح مراد ہوگا وَأَرْجُلِكُمْ، کیونکہ برؤوسکم پر پھر وہ عطف ہیں، اور برؤوسکم تو سر کا پھر مسح ہے تو پاؤں پر بھی مسح ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ مسح موزے کی حالت میں ہوگا، اور صحیح مشہور حدیث کی وجہ سے اور
یہ جو شیعہ حضرات جو ہیں شیعہ، وہ برؤسکم پر وہ عطف کرتے ہیں اور وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں بغیر خفائن کے، بغیر موزے کے، بغیر موزوں کے وہ یہ مسح مانتے ہیں پاؤں کا۔ ہمارا مذہب جدا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جب آپ یہ دوسرا قرأت برؤسکم پر آپ و ارجلکم یعنی بکسر لام آپ عطف کریں گے تو اس سے موزوں کی حالت مراد ہے کہ جب مسح تب ہوگا جب خفین ہو، انسان کے پاؤں میں خفین ہو اور موزے ہو تب مسح کریں گے۔ تو یہ جدا شرعی احکام، ہمارا جدا شرعی احکام اور شیعہ کا جدا شرعی احکام اس سے ظاہر ہوتے ہیں ان مختلف قراءات کی وجہ سے۔ جیسا کہ علامہ شاطبی نے سورۃ مائدہ شعر نمبر 615 میں اس کو اشارہ کیا ہے، بعد میں قصیدہ شاطبیہ میں آئے گا، مال قصر شدد یا ان قاسیتا شفا وارجلکم بالنصب عما رزن علا۔ اس کا تفصیل بعد میں اور تشریح بعد میں آئے گی کتاب میں۔ تو امام ابو حنیفہ مسح علی الخفین جائز سمجھتے ہیں، لیکن شیعہ مسح علی الخفین نہیں مانتے ہیں۔ شیعہ وضو یعنی الٹے پاؤں کی طرف سے وہ وضو شروع کرتا ہے، ہر چیز اس کا الٹا ہے، شیعہ کا جدا جدا، کلمہ جدا ہے، اذان جدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 11 یعنی 11 فائدہ سبع قرات سے وہ مراد کے خلاف وہم دور کرنا۔ سبع قرات کا 11واں فائدہ یہ کہ مراد کے خلاف وہم دور کرنا، یعنی قرات کا 11واں فائدہ یہ کہ فسعوا الی ذکر اللہ ہے، تو فسعوا سے گویا کہ نماز کی طرف دوڑنا مراد ہے فسعوا میں، لیکن دوسری قرات میں ہے فمزو الی ذکر اللہ، یعنی نماز کے لیے صرف جانا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ تو ہم دور ہو گیا اس قرات سے کہ دوڑنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے آہستہ آہستہ۔ نمبر 12 فائدہ سبع قرات کا جو 12واں فائدہ ہے، تو وہ 12واں فائدہ ترجیح اور تقویت کے لیے، مثلا یعنی ترجیح اور تقویت کے لیے ایک حکم کی ترجیح اور تقویت کے لیے جب آپ مثلا یہ سبع قرات کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک حکم کو ترجیح دے گا اور ایک حکم کو تقویت دے گا، مثلا او لامستم النساء، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری لمس مراد کیا ہے کہ آپ بیوی کو بالکل ظاہری طور پر معمولی ٹچ کرے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے وضو ٹوٹ جانے کا حکم اس نے لگایا ہے۔ اور امام حنیفہ کے ہاں لمس سے مراد جماع ہے، اور جب جماع کرے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور لمس سے مراد صرف ٹچ کرنا مراد نہیں ہے۔ تو یہ ترجیح اور تقویت کے لیے یہ لامستم النساء یہ بہت سی قرات آئے ہیں، تو یہ 12 فوائد تقریباً 12 یا 13 فوائد یہ سبع قرات کے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ 7 قرات نازل کیے ہیں تاکہ یہ فوائد ہم حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔